ہم میر جاوا کا سفر اس لیے کر رہے تھے کہ سالار قافلہ سید جاوید حسن نقوی نے کاروان علمدار کربلا کے لیے لنگر کا انتظام کرنا تھا۔ چونکہ میر جاوا بارڈر پر کھانے پینے کا تقریباً کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ہم شہر جائیں اور وہاں سے لنگر کے لیے سامان خریدیں۔ زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنا ایک سعادت ہے، اور اسی نیت سے ہم یہ سفر طے کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ صحرائے امام رضا کے محتمم محترم آغا رضائی بھی تھے، جو ہمیں میر جاوا شہر لے جا رہے تھے۔ میر جاوا بارڈر سے یہ شہر تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہمیں رات کے کھانے کے لیے سبزی، پھل اور دیگر ضروریات کا بندوبست کرنا تھا۔ آغا رضائی فارسی میں بات کر رہے تھے، اس لیے ہم نے آصف بھائی سے پوچھا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ زبان تو مختلف تھی مگر نیت ایک تھی، زائرین کی خدمت اور عشق اہل بیت کا جذبہ۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھتے گئے، منظر بدلتے چلے گئے۔ اب ہم ایران کی سرزمین پر تھے۔ ایک طرف پاکستان کے پہاڑ اپنی خاموشی میں کھڑے تھے، اور دوسری طرف ایران کی زمین ہمیں خوشامدید کہتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ منظر کچھ ایسا تھا کہ دل خود بخود سفر کی عظمت محسوس کر رہا تھا۔ سرحدیں تو بس خاکی لکیریں ہیں، عشق اہل بیت کا راستہ مگر سب کو جوڑ دیتا ہے۔ کل ہم قم مقدس کے سفر کے لیے روانہ ہوں گے۔ کچھ ہی دیر میں ہم میر جاوا سٹی پہنچ گئے۔ ہم ایک سبزی کی دکان پر گئے، جہاں سے سبزی اور پھل لیے، ساتھ ہی رات کے کھانے کے لیے بھی دیگر اشیاء خریدی گئیں۔ زائرین کے لیے لنگر کا ہر نوالہ محبت سے تیار کیا جاتا ہے، اس لیے خریداری بھی نہایت احتیاط سے کی جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر دل میں ایک عجیب پن محسوس ہوتا تھا۔ اجنبی سرزمین، نئی زبان، مگر مقصد ایک، اہل بیت کی خدمت۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمیں قم کی گاڑی کیوں نہیں ملی اور وہاں کیا مشکلات پیش آئیں۔ یہ سفر ابھی جاری ہے، اور ہر قدم ایک نئی کہانی لیے ہوئے ہے۔